اسلام اور فارس کے درمیان تاریخ ساز مارکا جنگ قادسیہ۔ اسلامی تاریخ کی ان عظیم اور فیصلہ کن جنگوں میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے دنیا کی سیاسی، عسکری اور تہذیبی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ مارکا 636 عیسوی میں خلافت راشدہ کے دور میں مسلمانوں اور طاقتور فارسی سلطنت ساسانی سلطنت کے درمیان پیش آیا۔ اس جنگ کی قیادت مسلمانوں کی جانب سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کی، جبکہ فارسی فوج کا سپہ سالار رستم فرخزاد تھا۔ جنگ قادسیہ دراصل حق اور باطل، ایمان اور غرور اور سادگی و تکبر کے درمیان ایک عظیم مقابلہ تھی۔ اسلام کے ظہور کے بعد جب عرب میں اسلامی ریاست مضبوط ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی دعوت عرب سے باہر بھی پھیلنے لگی۔ فارس اس وقت ایک عظیم مگر اندرونی کمزوریوں کا شکار سلطنت تھی۔ ظلم، طبقاتی نظام اور شاہی تکبر نے عوام کو بددل کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے فارسی سلطنت نے بھرپور فوجی تیاری کی، جس کے نتیجے میں قادسیہ کے مقام پر دونوں افواج آمنے سامنے آئیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ بیماری کے باعث وہ میدان میں خود موجود نہ ہو سکے، مگر خیمے میں بیٹھ کر پوری جنگ کی قیادت فرماتے رہے۔ دوسری جانب فارسی فوج کی قیادت رستم فرخزاد جیسے تجربہ کار اور مغرور جرنیل کے ہاتھ میں تھی، جو اپنی کثرت فوج اور جنگی ساز و سامان پر نازاں تھا۔ فارسی فوج کی سب سے نمایاں اور خوفناک قوت ان کے جنگی ہاتھی تھے۔ یہ ہاتھی مسلمانوں کے لیے ایک نیا اور غیر معمولی تجربہ تھے۔ ابتدا میں ان ہاتھیوں نے مسلمانوں کے گھوڑوں کو خوفزدہ کر دیا، مگر مسلمانوں نے جلد ہی حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ مجاہدین نے ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونڈوں کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ وہ بدک کر اپنی ہی فوج کو نقصان پہنچانے لگے۔ یہ مسلمانوں کی بہادری، حاضر دماغی اور غیر معمولی حوصلے کا ثبوت تھا۔ جنگ قادسیہ 3 دن اور 3 راتوں تک جاری رہی۔ ہر دن کی جنگ اپنی نوعیت میں منفرد تھی۔ پہلے دن کو یوم الارماث کہا جاتا ہے، جس میں سخت مقابلہ ہوا۔ دوسرے دن یوم الاغواث کہلایا، جب مسلمانوں کو مزید کمک ملی اور حوصلے بلند ہوئے۔ تیسرے دن کی رات لیلۃ الحریر کے نام سے مشہور ہے، جب پوری رات گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ رستم فرخزاد میدان جنگ میں مارا گیا اور فارسی فوج بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ جنگ قادسیہ میں شکست کے بعد فارسی سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی۔ اگرچہ بعد میں کچھ اور مارکے بھی ہوئے، مگر قادسیہ دراصل ساسانی سلطنت کے زوال کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ اس فتح کے نتیجے میں عراق اور پھر ایران کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے اور اسلام تیزی سے فارس کے علاقوں میں پھیلنے لگا۔ جنگ قادسیہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، صبر، اتحاد اور اللہ پر کامل توکل کی عظیم مثال تھی۔ قلیل تعداد اور محدود وسائل کے باوجود مسلمانوں نے ایک عظیم سلطنت کو شکست دے کر ثابت کر دیا کہ اصل قوت اسلحہ یا تعداد میں نہیں، بلکہ ایمان اور حق پر استقامت میں ہوتی ہے۔ یہ جنگ آج بھی مسلمانوں کے لیے حوصلہ، عزم اور قربانی کا روشن باب ہے۔